بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 26 فروری بدھ کے دن کا یہ ویلاگ اہم خبروں کے ساتھ۔ امریکہ سے آرمی چیف کو 30 دن کی مہلت وقت دیا گیا ہے، معاملات سدھارنے کا آخری موقع۔ اور اڈیالہ جیل میں عمران خان کے کیسز پر سماعت کو روک دیا گیا، خان کو منانے کی کوششیں تیز ہو گئیں۔ اسلام آباد میں کوئی جلسہ نہ جلوس، صرف ایک کانفرنس سے تخت لرزنے لگا۔ کل کیا ہوگا؟ ماہرنگ بلوچ منظور پشتین کی اسپیشل انٹری ہے۔ شہباز شریف کے 26 دورے مکمل ہوئے اور جواب بھی آ گیا، نیا نام بھی اس کو دنیا سے مل گیا، اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ علی مین گنڈا پور کو جارحانہ کھیلنے کا خان کا حکم۔ معاشی جھٹکے، روز ویلٹ ہوٹل امریکہ میں معاہدہ ختم، ورلڈ بینک IMF سے پیسے بھی کھٹائی میں۔ جوڈیشل کمیشن کا آج انہوں نے ایک نیا رکن بھی منتخب کیا ہے۔ اور میڈیا میں کاشف عباسی کے بعد اب ایک اور چوکی فتح، ایک اور مشہور صحافی کو فتح کر لیا۔ مریم نواز کی 170 تصاویر، 16 ہیڈ لائنز اور 60 صفحات کی پروموشن کی ناکامی، 190 میلز بند اور پنجاب میں لاکھوں لوگ بے روزگار۔ جرنیلوں کی چپکلش، فوجی طیارہ تباہ، ایک جرنیل سمیت 46 ہلاکتیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، سب کچھ کیا اور تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ اور بھی تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن امریکی کانگریس مین جو ولسن نے پاکستانی ڈیموکریسی پر باقاعدہ ایکٹ بنانا شروع کیا، اس مسودے کو باقاعدہ پابندیوں کے ساتھ جوڑا۔ 30 دن کا اس نے وقت دیا ہے کہ عمران خان کو جو بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جمہوریت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اسے روک دے فوراً، ورنہ جمہوریت اگر بحالی نہیں ہوتی۔ اور اس 30 دن کے بعد یہ پابندیاں، یہ ایکٹ منظور کروا کے فی الفور آرمی چیف پر انفرادی سطح پر اور باقی تمام ملٹری جرنیل، ان کے اہل خانہ پر یہ پابندیاں، ویزا پابندیاں، اثاثے منجمد، اور یہ سارا معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ نے روز ویلٹ معاہدہ بھی ختم کیا، $22 کروڑ کا یہ پیغام دیا کہ اب آپ کو IMF ورلڈ بینک سے جو ملنے والے پیسے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک جمہوریت بحال نہیں ہوگی۔ اب یہ بڑے حالات خطرناک ہیں، بلوچستان کے تو حالات بہت ہی خطرناک، عام لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا، لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہوگا کیا۔ 8 اپریل سے خان کی حکومت گرائی، ظلم اور فسطائیت کا ایک سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے یہ معاملہ ہے کیا۔ اپوزیشن اتحاد ایک آج کر رہا تھا، پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، اس میں دیکھیں لیجنڈ ہوٹل میں چوتھی انہیں جگہ ملی، چوتھی جگہ، 3 جگہ سے انکار ہوا۔ اس کانفرنس میں صحافی، سیاستدان، آج انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا، ہوٹل انتظامیہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایک تو نے وجہ پتہ چلی کہ کل منظور پشتین اور ماہرنگ بلوچ بھی اس کانفرنس میں آ رہے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین کے تحت تمام جماعتوں کو دعوت دی گئی تھی، اور بلکہ انہوں نے اسلام آباد میں تمام MNAs اور سینیٹرز کو بھی بلایا تھا کہ یہاں کے ہنگامی پریس کانفرنس کریں، جو انہوں نے کی۔ اس میں بڑی سخت باتیں کی۔ صاحبزادہ حامد رضا کی سب سے اہم سٹیٹمنٹ تھی، اس نے کہا کہ یہ آپ اسمبلی میں آ کے چھاپے ماریں، اٹھا کے لے جائیں، ہم بیٹھے رہیں، اب چاہے بارش آئے، طوفان آئے، کل کا پروگرام ہم کریں گے۔ اچھا، صاحب نے تو بڑی خطرناک باتیں اس طرح کی، اس نے کہا ہم درست سمت پر کھڑے، اگر کوئی ہمارے خلاف FIR کرنی ہے تو کریں آپ، ورنہ کل سے ہم تو میدان میں ہیں۔ اسد قیصر نے کہا آئین اور قانون کو نکالے بیچ میں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، جانور ہیں نہیں ہیں ہم بھی انسان ہیں۔ اور انتظامیہ سے پوچھا گیا کہ لکھ کے دیں کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کانفرنس کیوں نہیں کروا سکتے۔ یہ جو سخت باتیں تھیں، اس میں ربیہ باجوہ نے بھی ایک بڑی خطرناک بات، اس نے کہا جنرل یحییٰ سے شروع ہونے والا سلسلہ جسٹس یحییٰ تک پہنچا ہوا ہے۔ صحافیوں کی بھی گفتگو تھی، فہمیدہ مرزا بھی سندھ سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی کہ پارلیمنٹ میں تو اس وقت سویلین ڈکٹیٹرشپ نافذ ہو چکی ہے، اس وقت تمام سیاستدان سراپا احتجاج ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ موقع جو ہے نظام بدلنے کا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا فوج بارڈر پہ واپس جائے، یہ ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان یا نہ بنائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ملوث ہونے کی وجہ سے سارے ادارے تباہ و برباد ہو گئے۔ جب ہوٹل والے سے نے پوچھا کہ آپ کیوں ہمیں ہال نہیں دے رہے کل کے لیے، تو اس نے کہا 150 ملازمین ہمارے نکال دیں گے، روزی روٹی بند کر دیں گے، 1.5 کروڑ کا ہمیں جرمانہ، اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کا ہوٹل گرا دیں گے اگر آپ نے کل کا اجلاس ہونے دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایک اپوزیشن کی ایک میٹنگ، یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو کیوں برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر یہ پنجاب میں کسی گھر کے اندر کریں، کچھ سیاسی بات کریں، تو وہاں چھاپے، وہاں چادرواری کا تحفظ پامال، لوگوں کو اٹھا لیں، اغوا کر لیں، کاروبار بند کر لیں، بچے تک اٹھا کے لے جائیں۔ اگر کوئی میڈیا میں بات کر لے تو اسے یا تو شہید کر دیں، یا اسے جلا وطن کر دیں، یا اس کی نوکری چھین لیں، PK ایکٹ لگا لیں۔ آپ کو پتہ ہے 28 صحافی مین سٹریم میڈیا سے اپنی نوکریاں کھو بیٹھے۔ پاکستان غزہ کے بعد دنیا کا دوسرا خطرناک ملک بن چکا ہے صحافی کے لیے۔ ارشد شریف سمیت 8 صحافی تو شہید ہو چکے ہیں باقاعدہ، 7-8 بڑے جرنلسٹ جو جلا وطن ہو چکے ہیں اس وقت۔ ابھی حبیب اکرم صاحب کی ٹویٹ آئی کہ میں اپنے حالات کی وجہ سے شو سے الگ ہوں، کاشف عباسی کو اجازت نہیں مل رہی۔ سیاسی رہنماؤں کے آپ حالات دیکھیں کہ عمران خان وہ رہنما جسے کہہ رہے ہیں پشتون تاریخ میں 2000 سال میں سب سے بڑا رہنما آیا، جیل میں موجود۔ کینسر کے مریض، بزرگ سیاستدان، ان کی ضمانتیں ٹرائل مکمل نہیں چھوڑا جا رہا۔ ورکرز ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ قیدوں میں، ان کی والدائیں مائیں رو رہی ہیں، وہ کسی کو گولیاں ماریں گی۔ عدلیہ
پیک کر لی گئی 26ویں ترمیم کے ذریعے. تمام ججز کنٹرول ایک ہی عدالت میں 2 چیف جسٹس بٹھا دیے گئے. سینیارٹی کے اصول اٹھا کے پرے مارے, آئین اور قانون کو اٹھا کے پرے مارا. یہ سب کچھ اور امن و امان تباہ برباد کر دیا. ایسے ایسے لوگ ڈھونڈ کے بد کردار, کرپٹ, بدعنوان لائے جن کے سکینڈلز دنیا کی اخبارات میں, میڈیا میں ان کے اوپر ڈاکومنٹریاں بنی ہوئی ہیں, ویڈیو فلمیں بنی ہوئی ہیں, نیٹ فلکس پرائم کے شو بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو ڈھونڈ کر کیوں لا کر بٹھایا گیا؟ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. اس وقت 2 طبقات ہیں. ایک طرف عوام ہے پاکستان کی جو بغیر کسی ٹیم کے عوامی سوشل میڈیا پہ لڑ رہی ہے. دوسری طرف دیمک زدہ ان کی اخبارات کے اشتہار والے بابے جنہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک سے نکل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ دنیا چلی ہے. اخبار کے پرنٹنگ پریس ابھی تک چھاپی جا رہے ہیں, اس پہ بھی مریم نواز کی تصویریں. اور پورا چلتا ہوا ملک انہوں نے جس طرح روک دیا, مائنس میں معیشت چلی گئی, دیوالیہ پن کی تلوار ہر 3 مہینے بعد, پاکستان کی لارج اسکیل انڈسٹری تباہ و برباد. پاکستان کا صوبہ پنجاب کو پتہ ہے دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے کپاس پیدا کرنے والا. 80% کپاس پنجاب میں پیدا ہوتی ہے پاکستان کی, اور وہاں معیشت چلتی ہے ٹیکسٹائل کی. اور حالت یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کی پاکستان کی جو دنیا میں سب سے مشہور, تاریخ کے سب سے بڑے بحران میں مہنگی بجلی, گیس, بلند شرح سود, تباہ و برباد. 190 کے قریب ملیں, فیکٹریاں بند ہیں. بڑے بڑے نام, ابھی کریسن ٹیکسٹائل مل 15 مارچ کو بند ہو رہی ہے. انہوں نے نوٹس دے دیا, ہاتھ اٹھا لیا انہوں نے. سب اپنا سرمایہ لے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں. 25,000 لوگ اربوں ڈالر لے کر چلے گئے. 33 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر 3 سال میں چلے گئے. ابھی دیکھیں 20 لاکھ صرف ورکر جو ہے ملوں کی بندش کی وجہ سے, یعنی 20 لاکھ گھرانے بنتے ہیں یہ. آپ دیکھیں اس سے پہلے 90 لاکھ لوگ فیصل آباد دیگر ٹیکسٹائل میں بے روزگار. خطِ غربت سے 2 کروڑ لوگ نیچے. اب یہ معاملہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے, باہر میں بھی آپ کو دیکھیں ورلڈ بینک دھمکیاں دے رہا ہے کہ نکلیں آپ معیشت سے باہر. فوج کو کہہ رہا ہے, براہ راست کہہ رہے ہیں. یورپی یونین انسانی حقوق کی رپورٹیں بنا رہا ہے. اقوام متحدہ غیر قانونی قید پر انہیں کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے سمجھا رہا ہے کہ جمہوریت بحال کرو, 30 دن کا ٹائم دے رہا ہے ورنہ ڈالر نہیں ملیں گے. روز ویلٹ کتنا پرانا ہوٹل, 22 کروڑ ڈالر کا معاہدہ ختم. اب وہ کہہ رہے ہیں ڈالروں کی امید نہ رکھنا جب تک جمہوریت نہیں ہے, کوئی بھیک نہیں ملے گی. خارجہ پالیسی اٹھا کے آپ دیکھیں ذرا 2 منٹ کے لیے, پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے. شہباز شریف خود بیکاری مشہور ہے. سعودی عرب کے 5 دورے, ترکی کے 4, قطر کے 4, امارات کے 4, آذربائیجان, چین, روس, مصر پہنچ گیا وہاں. اربوں ڈالر سرمایہ کاری آ رہی ہے جی. آتا کون ہے؟ جنٹری بیچ کا بیٹا. $1 خزانے میں نہیں آیا. کہتا ہے میں مقابلہ کسے کروں گا؟ بھارت سے. بھارت نے اس کا جواب دیا ہے, بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا انہوں نے. شہباز شریف نے کہا میرا نام بدل دینا. انہوں نے بدل دیا. سچ مچ بھارتی چینل نے اس کا نام رکھ دیا جوکر شریف. یہ حالت ہے. وہ اب تو بھارت سے ان کی لڑائی بنتی نہیں. پچھلے 3 سال سے آپ دیکھ لیں LOC پر کوئی فائرنگ نہیں ہوئی, کوئی دھمکیاں نہیں دی جا رہی. ISPR کے نغمے میں آپ دیکھیں کہ اس میں اوپر انڈین ایڈمنسٹریٹو کشمیر لکھا ہوا ہے. پہلے انڈین آکوپائڈ کشمیر, مقبوضہ کشمیر لکھتے تھے, اب نہیں لکھتے. کشمیر کا معاملہ سرنڈر کر دیا. تو اب تو وہ خالی نغمے ترانے چلتے رہیں گے. یہ تو اللہ بھلا کرے عمران خان کا, جس نے دیکھیں 1971 سے لے کر اب تک فوج کی سب سے بڑی کامیابی جو 27 فروری کو 2 جہاز انہوں نے گرا دیے. ورنہ ہندوستان میں تو بھی ایک بریگیڈیئر انہوں نے مار دیا. 23 پاکستانی پاکستان کے اندر گھس کے مار دی. کیا کر لیا انہوں نے؟ ایاز صادق نے تو صاف صاف کہا, وہ چیف صاحب آئے, ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی باجوہ کی, ماتھے پر پسینہ تھی. یاد ہوگا آپ کو بیان, یہ اس نے اسمبلی کے اندر دیا تھا. اور یہ کبھی بھارت کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ مقابلہ. اب دیکھیں عوام کی کوئی دشمنی تو تھی نہیں, کسی بھی دنیا میں عوام سے کوئی دشمنی نہیں, کیونکہ اس وقت بھارتی فوج تو بچوں کی, بیٹیوں کی پاکستان میں جو بے حرمتی وہ نہیں کر رہی. ان کے دوپٹے نہیں چھین رہے, ان کے کپڑے نہیں اتار رہے, ان کے سروں پر سے چادریں نہیں چھین رہے. یہ کوئی ہندوستان کی فوج نے تو جبری گمشدگیاں پاکستان کے اندر نہیں کی ہوئی. یہ جو اس وقت بلوچستان میں احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے, یہ ہندوستان کی فوج ہے وہاں پہ. کیا پختون قوم, جسے محمود اچکزئی کا بیان میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 2000 سال کی تاریخ میں سب سے بڑا رہنما عمران خان کو مان رہے ہیں, اسے کیا بھارت کی فوج نے قید کیا ہوا ہے؟ 77 سال سے پاکستان پر قبضہ کس کا ہے؟ کیا بھارت گولیاں مارا تھا 26 نومبر کو, FIRیں کاٹ رہا تھا؟ تو بھارت والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو میلہ مویشے میں کبھی کوئی آرمی چیف نہیں گیا. ہمارے تو آرمی چیف کی کوئی دنیا میں آپ گھر دکھا دیں ریٹائرمنٹ کے بعد, اس کا کوئی سول, کوئی کسی سرکاری ادارے میں ہمارے کوئی ریٹائرڈ افسران دکھا دیں آپ, کوئی ہمارے بھارتی جرنیل دکھا دیں جو ارب پتی ہوں ڈالروں میں, وہ بھی ان کے گھر دکھائیں ریٹائرمنٹ کے بعد, وہ کرائے کے گھر چھوٹے چھوٹے. کسی کے پاس کوئی رینج روورز, لینڈ کروزر, یہ بڑی بڑی گاڑیاں, کوئی پلاٹ, کوئی جزیرے, کوئی کالونیاں, کوئی DHA کے بنے وہ ہمیں دکھا دیں. یا ہمارے کسی جرنیل کا پاناما لیکس میں سے نام ڈھونڈ کے دکھائیں, پنڈورا لیکس میں, سوئس لیکس میں, دبئی لیکس میں, آئی ہیں ساری لیکس, ان میں دکھا لیں. ان کے ہمارے جرنیلوں کے بچے جن یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, ان یونیورسٹیوں کے نام بتائیں, ہم انہیں ڈھونڈ کے بتائیں. ہمارے جرنیلوں کو کچھ نہیں آتا سوائے سرحد کی حفاظت کے علاوہ. انہیں تو معیشت کا, زراعت کا, خارجہ پالیسی کا, میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, انٹرنیٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے. وہ بالکل نکمے ہیں اپنے کام کے علاوہ, انہیں کچھ نہیں آتا. انہیں صرف ایک ہی کام کی تنخواہ ملتی ہے اور اسی کی ٹریننگ ملتی ہے, وہی وہ کرتے ہیں. نہ وہ پیٹرول پمپوں کے مالک ہیں, نہ وہ بینکوں کے, نہ وہ سیمنٹ کی فیکٹریوں کے, نہ ٹھیکیدار ہیں, نہ ان چیزوں میں ملوث ہیں. آپ کا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ؟
آپ نے جو سیاستدان بنائے مریم نواز کے، ان اخبارات فرنٹ کے پیجز پہ پورے صفحات کے اشتہار، 170 تصویریں ٹھوک دیں ایک اخبار میں. یقین کریں تحریک انصاف کے وہ تمام جو عثمان بزدار کے منصوبے تو اٹھا کے اس نے اپنے کوئی سولر پینل، کوئی الیکٹرک بسیں، کوئی اسپتال، کوئی کارڈیالوجی، 60 صفحات اپنے چھاپ دی اوپر لا کے تصویر. ایسی 2 نمبری کی انتہا. مطلب میں تو حیران ہوں. یقین کریں کیونکہ باپ دادا کا مال ہے، سرکاری خزانہ اٹھا کے لگائے، پنجاب کا سارا مال جا رہا ہے اس کی مشہوری میں. دیکھیں اس وقت واردات یہی ہو رہی ہے. ان کے اوپر کوئی پیکا ایکٹ نہیں لگتا، جو سارا جھوٹ. یہاں تو دیکھیں جنگل کا قانون، اس میں کوئی یہ تحریک تو نہیں چل رہی. اب ہندوستان میں علیحدگی پسند کی تحریکیں وہاں بھی چلتی ہیں. جو دیکھیں گجرات میں وہاں کیا ہوا، لیکن انہوں نے ترقی سے تبدیلی ہے، لوگوں کو جوڑا. مقبوضہ کشمیر ہم کہتے ہیں تو انہوں نے ترقی یافتہ ملک بنا دیا اس کو. دیکھیں اربوں کی ڈالر وہاں انویسٹمنٹ ہوگی. اب یہاں سوڈان والے معاملہ 2021 میں وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو وہاں گرفتار کر کے ہٹایا گیا تھا. ہنگامی حالت تھی، فوج نے طاقت استعمال کی. آج ان کے فوجی جرنیلوں کی لڑائیاں دیکھ لیں، اندرونی تنازعات دیکھ لیں، بغاوتیں دیکھ لیں. ذرا انہوں نے آج ایک جرنیل پھڑکا دیا، اس میں جہاز 46 بندے بھی ساتھ. تو یہ ان کے بڑے مسئلہ. ابھی دیکھیں انگریزی کی اصطلاح ایک بڑی اہم اصطلاح ہے، پریٹوریزم اسے کہتے ہیں. اس میں فوج اور سویلین اداروں کے درمیان جو عدم توازن ہے، یہ ایک تحقیق ہے پوری فوج اور سویلین اداروں کے درمیان. جب یہ عدم توازن ہو جائے تو پھر فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، سیاسی اور معاشی پہلوؤں کی وجہ سے. ان کا ہوتا ہے ایک دفاعی بجٹ جو ملک کے بجٹ سے مختص ہوتا ہے. یہاں تک تو بات دیکھیں ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے. لیکن اس بجٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں فوجی جرنیلوں کی ذاتی معاشی سرگرمیاں، یعنی جو فوج کی کاروباری سرگرمیاں ہوں، ان کی باقاعدہ معیشت پہ کنٹرول ہو، جسے ملٹری کیپٹل کہتے ہیں، اس کے لیے سویلین حکومت کو مجبور کرتے ہیں وہ ان کا ساتھ دیں. اب یہ اس دفاعی بجٹ کا حصہ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا کوئی احتساب کر سکتا ہے، اسے چیک نہیں کر سکتا کوئی بھی. یہ آزاد سرمایہ کاری، بالکل آزاد. مطلب کہ تجارتی سرگرمیاں جو ہیں، مثال کے طور پر دلیے کا، سیمنٹ کا، کارن فلیکس ہو گئے، عسکری بینک ہو، فوجی فنڈ، یہ سارے بڑے بڑے ادارے جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ براہ راست فوج کے کنٹرول میں یا ان کی سرپرستی میں چلتے ہیں. ان کے جو فوائد ہیں وہ بھی ملتے ہیں صرف اعلیٰ ٹاپ لیول کے افسران کو. نیچے جو عام فوجیوں نے تھوڑا بہت حصہ اس کا ملتا ہے، پینشن یا چھوٹا موٹا. جو اعلیٰ قیادت اصل فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ عوام کی نظر میں نہیں آتا، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں. اب اسے کہتے ہیں فوج کی داخلی معیشت. یعنی دنیا کے دیگر ممالک دیکھیں نا، آپ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا ہیں، یہاں فوج شراکت داری کرے تو حکومت کے انڈر کرتی ہے کام، اسے حکومت کنٹرول کرتی ہے، سب کچھ حکومت کا. لیکن پاکستان ہو، میانمار ہو، شمالی کوریا ہو، تو یہاں براہ راست یہ فوج کے کنٹرول میں. یہ کسی پھر سیاسی جماعت کو، یہاں مخصوص سیاسی جماعت کو سامنے رکھ لیتے ہیں، جیسے نون لیگ کو آج کل رکھا ہوا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوج کا سیاسی تسلط بڑھنا شروع ہوتا ہے. اور یہ کچھ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، اس کا آپ نے اگر اندازہ لگانا ہے تو یہ تقریباً 200 ارب ڈالر بنتا ہے. یہ اربوں ڈالر کی گیم ہے. پاکستان کا قرضہ ٹوٹل وہ 130 ارب ڈالر کے قریب ہے. ان کی امپائر 200 ارب ڈالر کی. اندازہ کریں آپ، ٹوٹل قرضے آپ پاکستان کے ان کی کاروباری اداروں سے کم ہے وہ. مطلب پورے کے پورے پاکستان کے ادارے نقصان میں جائیں گے، لیکن یہ نہیں، کیونکہ دفاعی بجٹ میں ظاہر ہے یہ نہیں ہوتا. اس میں پھر مختلف طریقوں سے قومی وسائل پر جو اجارہ داری ہے وہ بھی ان کی آ جاتی ہے، وہ اسے فلاح و بہبود کے منصوبوں کا نام دے دیا جاتا ہے. یہ آپ کو میانمار میں نظر آئے گا، سوڈان میں نظر آئے گا، یا افریقہ کے چند ممالک، شمالی کوریا میں. اس میں پھر سیاسی اثر و رسوخ میں جب اپنی معاشی طاقت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، گرفت مضبوط کرنی ہوتی ہے، پھر ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جسے ان کی معیشت آگے بڑھے. آپ سندھ جائیں، وہاں پہ جاگیردار وڈیرے اسی طرح کام کرتے ہیں بالکل. اب یہاں پر چونکہ ایک بہت بڑا ادارہ بن چکے ہیں، تمام ریاستی وسائل ان کے پاس کنٹرول میں آ چکے ہیں. فائنینشل ٹائمز کی وہ پوری دیکھیں کہ فوج کی مکمل معیشت پر دسترست ہے، اس کا مضمون ہے پورا. اب ان معاشی سرگرمیوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا منافع ہوتا ہے، اس میں پھر انہیں جمہوری اداروں کی ترقی میں، جمہوریت میں، سیاست میں، آزادی اظہار میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یہ بظاہر سیاسی جماعتوں کے مقبول رہنماؤں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں نہ ملیں وہ تو پھر وہ نیا تیار بھی کرتے ہیں. اب خان پاکستان کا سب سے مقبول رہنما تھا پہلے، جو آج بہت ہی مقبول ہو گیا. یہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے نام لگایا جی کہ ہم نے بنایا، حالانکہ خان کی طاقت عوام میں ثابت ہو چکی ہے. اب یہ مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے ہیں. اور کوئی وزیر اعظم 3-3.5 سال سے اوپر ٹائم بھی نہیں گزارتا اس پورے سیٹ اپ میں، کیونکہ اس کو 3-3.5 سال میں سارا سسٹم سمجھ آ جاتا ہے. وہ اختلاف ہو تو پھر راستے سے ہٹا دیتے ہیں، حکومت گرا دیں، نہ مانے تو دنیا سے اٹھا دیں. لیاقت علی خان ہو، ایون قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، خان کی حکومت ہو، یہ سب آپ کے سامنے ہے. یہ اربوں ڈالرز کی وہ گیم ہے جس میں حصہ ہے اوپر سے نیچے تک. تو اس میں ایک پوری چین ہے، اس میں فرد واحد بعض اوقات اس نظام سے نکل بھی جائے تو وہ پورا نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا اتنی جلدی. اسی لیے سیاسی نظام کو ڈیریل کر دیا جاتا ہے. مختلف
رہنماؤں کی شکل میں بعض اوقات یہ آپ کو پتہ ہے مختلف جیسے صحافی اپنا کندھا دیتے ہیں، سیاسی بڑے بڑے گدھ بیٹھے ہوئے وہ اپنے کندھا دینے کے لیے تیار ہیں، یہ مل کر ساری واردات کرتے ہیں۔ اس میں یہ مین سٹریم میڈیا میں بڑے بڑے جو بوٹ چاٹ ہیں، خوش آمدی ٹائپ لوگ ہو گئے، وہ ایوب خان کے دور میں ہو، ضیاء الحق کے دور میں ہو، باجوہ کے دور میں ہو، یہ سارے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں انہیں لیجٹمیسی قانونی حیثیت دینے کے لیے۔ آپ دیکھیں 1977 میں جب الیکشن تھا تو اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں، محمد صلاح الدین ہیں، الطاف حسین قریشی ہیں، مصطفیٰ صادق، یہ 4 نام تھے جو بڑے نام تھے کالم نویس۔ ضیاء الحق کو فون کر کے 1977 کا الیکشن نے سبوتاج کیا، کیونکہ اس وقت بھٹو پورے پاکستان میں مقبول تھا، مغربی پاکستان میں، تو انہوں نے اس دھاندلی اس لیول پہ کروائی کہ پورے کے ملک سے ضیاء الحق نے اس وقت احتجاج کے لیے کھڑا کر کے 90 دن کا بہانہ وضو میں کر کے، وہ آپ کو یاد ہوگا سارا، نئے انتخابات کراؤں گا جی، 11 سال وہ مارشل لا لگا رکھا، اور سارا اس دوران ان کے بینک اکاؤنٹس دیکھیں ملینز ڈالروں میں چلے گئے، اور جو لوگ اس میں شامل تھے صحافی وہ بھی سارے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ اس کے دور کے سب سے مشہور صحافی تھے جن کے لوگ کالم پڑھتے تھے، مشہور و معروف صحافی، جیسے آج کل وہ سہیل وڑائچ، مجیب الرحمان شامی، سہیل سلمان غنی صاحب، اس طرح کے لوگ ابھی الیکشن سے پہلے نواز شریف کو ملے کہ جنون لکھ جیت جائے گی، کالم لکھنے شروع کر دیے، پوری ایک فضا بنائی۔ لیکن اب یہ لوگ بن چکے ہیں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پرانا، نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گیا موبائل فون، اس میں آ جاتا ہے سب کچھ، تو ان کی یہ تمام وارداتیں ناکام۔ اب جو چیزیں ہمیں 10 20 سال بعد سمجھ آنی تھی وہ اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، اس لیے یہ اس شعور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ یہ پاکستان پر رحم کریں، ان میں سے کسی کے دل میں رحم آ جائے اور یہ پاکستان کا سوچیں، بلوچستان کا سوچیں، کیونکہ خدا نخواستہ جو نظر آ رہا ہے وہ بڑا تشویشناک ہے۔ اللہ پاکستان اپنا رحم و کرم کرے، یہ اس کے خدا نخواستہ ٹکڑے تک کر دیں گے اپنے امپائر کو بچانے کے لیے۔ تو صرف اس لیے اللہ سے بار بار دعا ہے کہ ان کو ہدایت کی وجہ سے ان کا دماغ پلٹے اور یہ سوچے کہ نہیں، اس ملک کا ہم نے حلف اٹھایا، یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب محب وطن ہیں، اور یہ سیاسی معاملے کو چلنے دیں، اس چیز کو ریورس کریں۔ وقت لگے گا لیکن 30 دن کا وقت امریکہ نے تو دے دیا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ کو یاد کرتے کرتے ساری چیزیں ٹھیک کریں۔ بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، انسان کا کام تو کوشش کر رہے ہیں۔ اب آج صحافی بھی، سیاستدان بھی، پورا ملک اس وقت سراپا احتجاج ہے، سب لوگ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ چند لوگوں کو 24 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کوئی نہیں کرنے دے گا، یہ بات انہیں بھی پتہ ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔